رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مفہوم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تم اپنی محفل کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بروز قیامت نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی کلینک، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارے پچھلے ٹاپک کی کنٹینیوٹی میں بنایا گیا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ڈیفرنٹ ٹائپس آف الرجیز، جس کے اندر آج ہمارا جو مین موضوع ہے وہ ہے اسکن الرجی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم پرسنل ہائیجین کو بھی، یعنی کہ ذاتی صاف صفائی کو بھی ڈسکس کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مختلف ممالک میں موسموں کی وجہ سے، مختلف حالات کی وجہ سے الرجیز مختلف قسم کی پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم ویسٹ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ اسکن الرجی کے معاملات زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اگر ہم بالکل ہی آسٹریلین کنٹریز کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر بھی اسکن کے الرجی کے مریضوں کی تعداد زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان اور اس سے متعلقہ ممالک کا جو موسم ہے یہ بڑا بیلنسڈ موسم ہے، لیکن اگر بات کریں ویسٹ کے موسم کی یا یورپین کنٹریز کے موسموں کی، تو وہاں پہ سورج بہت کم مدت کے لیے نکلتا ہے، اور زیادہ تر موسم جو ہے وہ ابر آلود رہتا ہے، جس کی وجہ سے مناسب مقدار میں سورج کی انرجی ہم تک نہ پہنچنے کی وجہ سے وہاں پہ اسکن الرجی کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم آسٹریلین کنٹریز کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر سورج کی روشنی، سورج کی تپش زیادہ مقدار میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ خطہ سورج سے قریب ہے، یعنی کہ وہاں تک سورج کی جو ریز پہنچتی ہیں وہ بقدر ہمارے مطابق، اگر دیکھا جائے ہمارے ممالک کے مطابق، ایکویٹر پہ جس پوزیشن پہ ہم ہیں اس کے مطابق وہاں پر سورج کی تپش زیادہ پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی اسکن کی الرجی زیادہ پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اسکن کینسر کے بھی معاملات کی تعداد آسٹریلین اور نیوزی لینڈ کنٹریز میں زیادہ ہیں۔ تو اپنے موضوع کو ہم الرجی کی طرف رواں دواں کرتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر صاحبان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ دونوں خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو موضوع ہے وہ الرجی ہے، جس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ کافی واز ٹاپک ہے، اور پچھلی دفعہ کالز بھی کافی تھیں، تو ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جیسے شربت بھی آپ نے جیسے بیان میں عرض کیا کہ ان ایریاز کے اندر اسکن الرجی زیادہ ہے۔ جی صحیح ہے، یہ تو ہو گئے انوائرمنٹل فیکٹرز کہلاتے ہیں۔ بالکل۔ اب جیسے کون کس انوائرمنٹ کے اندر رہ رہا ہے وہاں پہ کون کے الرجی کی ورائٹی ہے۔ جی، الرجی اٹسل بیسیکلی جو نا امیون، ہمارا جو قوت مدافعت جو ہے ہوتا ہے ہمارا، اس کا ایک اپنا ایک ڈیفیکٹ ہے گا، سمجھ لیں سارٹ آف ڈیفیکٹ ہی ہے گا۔ ٹھیک ہے، وہ فیل ٹو ریکگنائزڈ ہوتا ہے سسٹم کے، کون سا پارٹیکل آپ کے جا رہا ہے، کس کے خلاف الرجی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب الرجی کی بھی ورائٹی ہوتی ہے، جیسے چھینک آ رہی ہے، نزلہ ہولا ہے، الرجک رائنائٹس ہوتی ہے، آنکھوں کے اندر الرجی ہوتی ہے، فوڈ الرجی ہوتی ہے، بالکل اسکن الرجی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسکن ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں۔ بالکل ڈفرینٹ۔ اب الرجی جو ہمارے معاشرے میں یہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ہم نے الرجی کو یہ آج ہم نے اس میں سمجھنا ہے، اویئرنیس ہم نے یہ کریٹ کرنی ہے، یہ امیون سسٹم کا ڈیفیکٹ ہو گیا سمجھ لیں۔ اب اس میں کچھ چیزیں ٹریٹمنٹ موجود ہیں اویلیبل مارکیٹ کے اندر، ارلی ڈائگنوسس بھی ہو سکتا ہے گا، لیکن میجر ٹریٹمنٹ جو ہے نا اس کا پریونشن ہے۔ اچھا، اس کا کوئی پرماننٹ کیور نہیں ہے
کیونکہ دیکھیں نا یہ مینج کیا جا سکتا ہے. پیتھوفیسیولوجی سے یوں سمجھا رہے ہیں کہ اب ہمارا قوت مدافع سسٹم میں ہی کچھ اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے یا آ گیا ہے. یہ عموماً ان لوگوں میں آتا ہے ایک جن کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرا جن کا بہت ملٹیپل ایکسپوجر ہو رہا ہے ان میں یہ آ گیا. ونس اگر آپ کو ایک چیز کی الرجی ہو گئی آپ کو ریکگنائز کرنا ہے, یعنی اس کو پہچاننا ہے, تشخیص کرنی ہے کہ مجھے اس چیز سے الرجی ہو رہی ہے. اس کا واحد حل ہی یہی ہے کہ آپ نے یہ چیز اپنے اس میں سے اوائڈ کرنی ہے. آپ جیسے ڈسٹ سے الرجی بہت لوگوں کو بہت پرومیننٹ ہوتی ہے تو انہیں ڈسٹ دھول مٹی اوائڈ کرنی ہے. کچھ لوگوں کو کاٹن وغیرہ سے جیسے بیڈ شیٹ سے اس سے الرجی ہو جاتی ہے. بچوں کے اندر بالخصوص جو ہے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایڈکٹیوز ہوتے ہیں, ان میں الرجی وغیرہ مل جاتی ہے. تو ٹریٹمنٹ تو ہوگا سمٹومیٹک, ٹھیک ہے, لیکن پرماننٹ کیوریٹو ٹریٹمنٹ نہیں ہے گا. بالکل. اب بچوں کے اندر جیسے ہم اسکن الرجی, اسکن کے بارے میں ایک موسٹ کامن پرابلم ہوتی ہے بچوں میں, جیسے ینگ بچے ہوتے ہیں, اب ان میں اگر والد والدہ دونوں میں سے کسی ایک کو الرجی موجود ہے تو بچہ بھی سسپیکٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی الرجی کے سمٹم ہوں گے. اب بچے کے اندر الرجی کے سمٹم کس طرح پہچانے جائیں گے؟ اب جیسے ینگ بچہ جیسے 1 سال کے اندر, تو اس کے چیسٹ جو ہوگا نا, جیسے ناک آ رہی ہے, بلغم آ رہا ہے, سینے میں سے آواز آ رہی ہے, ہر دوسرے تیسرے مہینے سے بخار ہو رہا ہے, فیور ہو رہا ہے, ہم دوا لے رہے ہیں, ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں, سمٹم وہ ریزالو کر رہے ہیں. اگر یہ سمٹم ریزالو کر رہے ہیں ابھی وقتی طور پہ, لیکن اگر یہ الرجی والے سمٹم اگر ہم نے ڈائگنوز نہیں کیے تو پھر ہونا یہ ہے کہ وہ میوکس جو بلغم جو اس کے پھیپڑوں کے اندر بچوں کے اندر آ رہا ہے, بلغم جمع ہوتا رہے گا پھیپڑوں میں. اب اس میں ہوتا ہے سپروین انفیکشن جس کو بولتے ہیں نمونیا. اگر یہ نمونیا ہو گیا تو پھر یہ پھر چلے جاتا ہے فیٹلٹی, یعنی خطرناک صورت. تو یہ سمجھانے کی نیت یہ تھی کہ یہ ہوتی ہے بیسیکلی سارٹ آف ایک الرجی. یہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی یہ تو تھا, ہم نے کس کیا تھا, وہ وائرل انفیکشن تھا. اس کو ایک ریکیپ ہو جاتا ہے تاکہ وہ وائرل انفیکشن تھا. اب یہ اس وائرل انفیکشن کی بھی پریزنٹیشن ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, الرجی میں بھی ہے, لیکن الرجی میں آپ کو رول آؤٹ یہ کرنا ہے, اپنی فیملی ہسٹری دیکھنی ہے, ٹھیک ہے, والد والدہ میں کسی کو پازیٹیو ہے, الرجک ہے, اور کون کون سی چیزیں بچہ لے رہا ہے, یا بچے کے اسٹف ٹوائس وغیرہ ہوتے ہیں جو آس پاس کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جلدی اس کے میوکس آ رہا ہے, ناک بہہ رہی ہے, تو یہ سمٹم یہ الگ رول آؤٹ کرنا. ٹھیک ہے, ان تمام وجوہات سے اسکن الرجی بھی کاز ہو سکتا ہے. اب اسکن الرجی جو بچوں کے اندر آ رہی ہے وہ ڈائپر کے استعمال کی وجہ سے آتی ہے. ٹھیک, بچے جو ڈائپر یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ 24/7 ان کے ڈائپر بندھا ہوا ہوتا ہے. اب اس کے اندر جو بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہ اسکن ان کی چونکہ ارلی ہوتی ہے, سینسیٹیو ہوتی ہے, اس میں ایبریشن آ جاتی ہے. اتنا چیک کرنے کا رجحان ہے نہیں ہمارے لوگوں کے اندر, یہ اویئرنیس نہیں ہے. ایک تو سر ڈائپر کوالٹی کی صورت حال پہ آتا ہے جب ہی میرے خیال میں کچھ لوگ چینج کرتے ہیں. ایک تو ڈائپر کوالٹی, ٹھیک ہے, یہ میٹر کرتی ہے بہت زیادہ. دوسرا ایکسپوجر ٹائم کتنا ہے. اب آپ 24/7 یعنی 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے ظاہر ہے اب تو پہنا کے رکھتے ہی ہیں, بالکل, تو پہنا ہوا ہے تو کیمیکل ایکسپوز ہو ہی رہی ہے باڈی بچے کی, جو کہ اسکن سینسیٹیو ہے, اس میں ریش بھی آتے ہیں, نشان بھی آ جاتے ہیں. جو بچوں کی زیادہ سینسیٹیو اسکن ہوتی ہے وہ ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں. تو کلینلینس, ڈاکٹر صاحب اس میں کہتے ہیں کہ جو اسکن الرجی ہے اس کی وجہ ڈسٹ مائٹس بھی ہوتے ہیں, مطلب جو ڈسٹ پارٹیکلز میں اندر چھوٹے چھوٹے ذرات یا کیڑے کہنے, اس کی وجہ سے بھی یہ ڈسٹ الرجی وغیرہ موسٹ کامن فیکٹر ہے, موسٹ کامن ہے, اور یہ سب سے زیادہ ملیں گے آپ کو تکیوں میں, بیڈ شیٹ میں. ہاں, کیونکہ صفائی کا اس حساب سے انتظام نہیں ہوتا پراپر, اس کو روزانہ کی بنیاد پہ جھاڑنا یا بیڈ شیٹ کو پراپرلی چینج کرنا, کتنی مدت میں چینج کرنا ہے, بچھی ہے تو جی ہفتوں تک وہی بیڈ شیٹ ہے. بیڈ شیٹ کا جہاں تک سوال ہے نا, بیڈ شیٹس وغیرہ جو ہے نا اس میں اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت پتلا کپڑا ہوتا ہے اور اس میں ڈسٹ اتنی زیادہ مین پرابلم آتی ہے. جیسے سلمان بھائی نے کہا کہ جو تکیے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر پولن وغیرہ لگا ہوتا ہے, فوم ہوتا ہے, اس کے اندر ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے, یا کوئی کارپیٹ وغیرہ ہوا یا کرٹنس وغیرہ جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک طے جم جاتی ہے ڈسٹ کی ٹھیک ٹھاک قسم کی. کیونکہ کرٹن بیسکلی صاف کرنے کا اتنا نہیں ہوتا, وہ 10 دن میں, 15 دن میں, مہینے میں کبھی ذہن آ جائے, کسی کی نظر پڑ جائے تو کرٹن کو جھاڑ لیتے ہیں. کیونکہ کرٹن یوز میں نہیں ہوتا, ایک دفعہ آپ نے ڈیکوریشن کے لیے لگا دیا تو اس کو موومنٹ بھی نہیں ہوتی ہے, اس کی صفائی تو پھر بھی ہو جاتی ہے جس کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے کرٹن کی, کیونکہ وہ ہلتا جلتا رہتا ہے تو ڈسٹ نکلتی رہتی ہے. لیکن گھر کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو کارپیٹ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور آج کل تو ویسے یہ ٹرینڈ بھی چلا ہے کہ آپ صوفے کے ساتھ جو آپ کے کوشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ. صوفہ کم نظر آتا ہے, کشن ہی کشن اس پہ زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, یا اگر نیچے بیٹھنے کا کوئی ایسا سلسلہ بنایا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی کشن کی بہت تعداد ہوتی ہے کہ آپ کے تکیے بھی رکھے ہوئے ہیں, کشنز بھی رکھے ہوئے ہیں, تو ایک ٹھیک ٹھاک آپ نے ڈسٹ وہاں پہ بھی زیادہ ہو گیا. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی ووڈن پارٹ زیادہ نظر آتا تھا, لیکن اب تو
कवर होता है उसको कवर कर दिया गया फोम से। ये जो माइट्स का बता रहे हैं नंबर 1 फैक्टर रहेगा। अभी गद्दा डॉक्टर साहब खोल के चेक करें, तकिया खोल के चेक करें, कोई भी अगर अपने तकिया अपने घर में खोल के अगर चेक कर लेना पता चल जाएगा, क्योंकि फोम भी नॉर्मली देखा जाए तो सालों जी घर में रहता है, फिर उसके ऊपर अगर बच्चों के नापाकी के मामलात भी हों तो वो तो अंदर तक सलाहियत कर जाते हैं, ऊपरी तौर पे तो उसको साफ कर लिया जाता है, लेकिन ये चीजें वजूहात बनती हैं। डेफिनेटली उसका फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन जो मेन फैक्टर आता है ना, वो हमारे यहाँ जो 2-3 चीजें होती हैं, यही होता है, कारपेट्स होते हैं या कुशन्स वगैरह होते हैं या कर्टन्स वगैरह जो लगे हुए होते हैं या तकिए वगैरह जो होते हैं, मेन फैक्टर्स जो है ना इनकी वजह से होता है, जिसकी वजह से उमूमी तौर पे जो आप बता रहे हैं डस्ट एलर्जी होती है। एक फैक्टर हमने लास्ट सिलसिले में भी तज़किरा किया था कि उमूमी तौर पे जो फर वगैरह होते हैं ये जानवरों के या परिंदे वगैरह जो खिड़कियों में घर में बिल्ली वगैरह पाली आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्ली है या कोई कुत्ता वगैरह जो है वो आपने उसको पाला हुआ है तो उसकी वजह से कबूतर वगैरह भी जो पालते हैं ना, कबूतर या बर्ड्स वगैरह भी नॉर्मली घरों में मुख्तलिफ परिंदे रखे हुए होते हैं। आजकल वो जैसे ट्रेंड से अलावा जो छोटे छोटे तोते होते हैं, फिशर वगैरह टाइप के जो तोते रख लेते हैं, उसमें भी होता है। तो ये तमाम चीजें मिलके कोई ना कोई एलिमेंट बन रहा होता है, तो इसकी तरफ भी देख लेना चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। ये तो हमने डस्ट के हवाले से बात की एलर्जी की। एक चीज होती है ना कि फूड एलर्जी भी होती है, एलर्जी भी बहुत सारी किस्म की होती है। डस्ट के हवाले से आपने बात की, फूड के हवाले से बात की आपने, हो सकता है कोई सेंसिटिविटी हो किसी भी चीज से, उसको सेंसिटिविटी हो सकती है। जैसे सलमान भाई ने बोला कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो है, आपका मुदाफित निज़ाम कमजोर होता है, दैट्स व्हाई वो बार बार अटैक कर रही होती है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि उसी माहौल के अंदर जितने लोग रह रहे हैं सबको वो प्रॉब्लम हो रही है। ये भी नहीं होता है कि घर में अगर 6 बंदे रह रहे हैं तो 6 के 6 को डस्ट एलर्जी सेंसिटिव हो सकता, कोई एक होगा। उसकी रीजन यही होगी कि उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा कमजोर होगा और उसकी वजह से उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये बेसिकली सूरत हाल होती है। तो अंदरूनी तौर पे जो घर का अंदरूनी माहौल है उसको काफी हद तक आपको क्लीननेस की जरूरत होती है। जैसे अभी हम पर्सनल हाइजीन के ऊपर बात करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि घर का माहौल अगर आपने साफ रख लिया तो उससे काफी हद तक आपको बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। रिसर्च पढ़ रहा था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट है एलर्जी से मुतालिक, तो उस पे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज का उन्होंने कहा था कि यहाँ पे भी स्किन एलर्जी बड़ी पाई जाती है। चूंकि मदनी चैनल की जो नशरियात पूरी दुनिया में देखी जाती है और इस वक्त देखी जा रही है, तो अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज का जिक्र करें तो कहा जाता है ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, हरियाली बहुत ज्यादा है, पौधे बहुत ज्यादा हैं, बारिशें हैं, उसके बावजूद एलर्जी का होना। तो क्या ये कुछ पौधे भी इसमें फैक्टर बनते हैं? इसमें एक कॉमन सी चीज होती है जिसको उमूमी तौर पे जो फूल या पौधे वगैरह होते हैं उनमें छोटे छोटे फूल लगे हुए होते हैं, उनमें पोलन्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो हवा की वजह से वो पोलन्स जो है ना वो हवा में शामिल हो जाते हैं। ये कहलाती है बेसिकली पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी की वजह से जहाँ पे इस किस्म की ग्रीनरी हो गई है कि वहाँ पे ये पोलन एलर्जी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये इशू होगा कि वहाँ पे पोलन एलर्जी होगी। हो सकता है कि उनकी डस्ट एलर्जी के इतने इश्यूज ना हो, लेकिन पोलन एलर्जी डस्ट वगैरह के मामला तो वहाँ इतने नहीं होते जी, ये वजह हो। पोलन एलर्जी के बेसिकली ज्यादा होता है। एक तो पोलन एलर्जी है, दूसरा इसमें होता है डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्किन। ठीक है, कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव भी होती है बाय डिफॉल्ट, जो सेंसिटिव वो सेंसिटिविटी की तरफ होती है। जैसे लाइट कलर स्किन है, एल्बिनिज्म वगैरह जो होता है, कुछ की होती है लाइट स्किन, ठीक है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं एलर्जिक रिएक्शन वगैरह को। तो ये जो स्किन डिजीजेज है ना, ये उनसे रिलेट कर रही है। वो एलर्जी जो आ रही है स्किन की वगैरह, ये पोलन की वजह से एलर्जी आ जाती है। अब एलर्जी के जो स्किन के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं कि अब जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जैसे अब यूं कह रहे हैं सर्दी का मौसम आया, आपने कोई चीज सॉक्स का इस्तेमाल शुरू किया या लेदर का कोई स्टॉकिंग्स आपने यूज की, तो उसी एरिया में जहाँ आपने इस्तेमाल किया वहाँ आपको रैश मिलना शुरू होगा, बारीक बारीक से जो है वो लाल हो जाएगी जल्द, वहाँ की खारिश आना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसी एरिया में होगा, उसी एरिया में। तो ये कहलाएगी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कि उसी एरिया में। जैसे आपने ग्लव्स पहनना शुरू किए किसी नए टाइप के, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपके हाथ पैर खराब होना शुरू होंगे, इचिंग शुरू हो जाएगी, एलर्जी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप रात को सोकर उठें या बच्चे सोकर उठें तो सुबह उनके मखसूस मकाम पे ना लाल से स्पॉट्स पड़े हुए होते हैं, वहां पे बहुत खारिश हो रही होती है जी। तो क्या इसकी वजह ये जो बेड टर्माइट्स वगैरह होते हैं या कॉकरोचेस वगैरह? टर्माइट जो आपने भी वर्ड पहले यूज किया था, यही चीज, ये नंबर 1 फैक्टर रहेगा, यही कॉज कर रहे होते हैं। और दूसरा ये बेड बग जो हो रहे होते हैं, ये मेन फैक्टर ये होते हैं, ये एलर्जी कर रहे होते हैं। 3 कॉल्स हैं, हम कॉल्स ले लेते हैं इंशाल्लाह, कॉल्स की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
مظہر اقبال اتاری، مرکز الاولیاء لاہور۔ ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی کلینک، ماشاء اللہ عز و جل مدنی کلینک دنیا جہاں میں اپنی برکات ماشاء اللہ لٹا رہا ہے۔ میرا مدنی کلینک کے اندر سوال یہ ہے کہ حضور یہ ارشاد فرما دیں، یہ جو جھریاں پڑ جاتی ہیں، جھریوں کا کوئی علاج ہمیں تجویز فرما دیں، اور اس کے علاوہ یہ جو بال جلدی جھڑ جاتے ہیں اور نہیں آتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ ہمیں ترکیب بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدنی کلینک دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک پرابلم کا سولوشن پوچھنا چاہتا ہوں۔ میری والدہ کی طبیعت ابھی کچھ دنوں پہلے خراب ہوئی تھی، بہت زیادہ سردی کے اثرات تھے، اب کچھ بہتر ہوئی ہیں، مگر رات میں جب سوتی ہیں تو جیسے نزلہ زکام کی آواز آتی ہے، گر 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 کرنا، اس طرح کے سانس میں آواز آتی ہے، اور وہ جب کھانستی ہے تو اس کو سینے میں تکلیف ہوتی ہے اور فوراً نیند سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اور اس کے کھانے کا کچھ بھی دل نہیں کرتا، بالکل نہیں کھاتی۔ تو اس کا کوئی اگر سولوشن ہے تو پلیز بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زبیر اتاری، میں ہند کے شہر کرناٹک ہبلی سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میرا سوال مدنی کلینک میں یہ ہے کہ جو برڈز کی بیماری ہوتی ہے، جسے انگریزی میں لیکوٹرما کہتے ہیں، جو سفید داغ ہوتا ہے، تو برائے کرم جو یہ 6 سال سے انہیں پریشان کر رہا ہے، اور وہ جتنی بھی گولیاں لیتے ہیں اس سے وہ کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ 3 کالز ہو گئی ہماری۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ شارق جو پہلے جو کالر تھے، ایک تو ان کا سوال تھا کہ جھریاں جو پڑتی ہیں اور یہ بال گر رہے ہیں۔ دیکھیں جھریاں پڑنا ان کے اوپر تو ایک نیچرل فنومینا ہے، یہ ایج ریلیٹڈ چینجز ہوتے ہیں اسکن کے اندر، تو اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جھریاں پڑ رہی ہوتی ہیں۔ اس کو اگر آپ نے پریونٹ کرنا ہے، ہیئر فال کو، بال گرنے کو، اسکن کو، تو اسکن کے لیے جو نا وٹامن سی کا بہت اچھا رول ہوتا ہے۔ یہ جھریاں جو پڑ رہی ہیں، آپ کی جو فریشنس ہے اس میں وٹامن سی بہت اچھا رول پلے کرتی ہے۔ فروٹس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا جو بال جن کے گر رہے ہیں، بالخصوص فیمیل کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے، تو زیادہ تر جب بھی آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا آئرن کم ہو رہا ہوتا ہے باڈی کے اندر، تو اس کے اندر بھی ہیئر فال آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ آئرن اور وٹامن سی رکھیں گے تو اسکن اور بال دونوں کے مسئلے۔ مچھلی کا استعمال مناسب انداز میں کیا جائے تو یہ بالوں کے لیے سنا ہے، مطلب ایز اے نہیں، بس اب مچھلی کا تو مجھے علم نہیں ہے، بٹ یہ آئرن کا میرے علم، آئرن آپ سپلیمنٹ فارم میں لے لیں۔ وٹامن سی اور وٹامن ای دونوں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اسکن سے ریلیٹڈ جو ہے۔ اگر آپ اس کو پراپر طریقے اور بڑا ایزیلی اویلیبل بھی ہوتے ہیں، مختلف فارمس میں مل جاتے ہیں، فروٹس کی فارم میں مل جاتے ہیں، سپلیمنٹ کے فارم میں بھی ملتے ہیں۔ جو آڑو کہلاتا ہے میرے خیال میں بہت موضوع ہے، اس کا جب موسم آئے تو استعمال کیا بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ فروٹس تو کوئی سا بھی ہے آپ کے لیے وہ سود مند ہے، کسی بھی سلسلے میں استعمال کریں۔ جھریوں کے حوالے سے سلمان بھائی نے کہا اگر ایج فیکٹر نہیں ہے، اگر ان کی ایج ایسی ہوگی، ایج کے اندر تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے جیسے ایج گرو کرے گی ویسے ویسے آپ میں تبدیلیاں تو آئیں گی قدرتی طور پہ۔ لیکن اگر ینگ ایج کے اندر کوئی ایسا ایشو نظر آ رہا ہے اس کو، تو بہتر یہ ہے کہ اس کی کازیٹیو ایجنٹ دیکھ لیں، اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہیں، اس کے لیے اپنے اسپیشلسٹ سے رابطہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہارمونل پرابلم ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو رہی ہے، لیکن ایج بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کی ایج کتنی ہے۔ اگر وہ ینگ ایج میں ہے، مڈل ایج میں ہے، دونوں سوالات ہیں یہ ایج سے ریلیٹڈ، بال بھی ایج سے ہی گرے، ایگزیکٹلی، اور جھریاں بھی ایج سے آئیں گی۔ اچھا نہیں، ایج بال تو سلمان بھائی آج کل دیکھا گیا نا ینگ ایج میں بھی بڑا جلدی زیادہ گر رہے ہوتے ہیں، 22-24 سال کی عمر میں بھی دیکھا ہے کہ وہ بال گر رہے ہیں۔ اس کے بال جو گر رہے ہیں، اب اس میں آپ اس کا کاسمیٹک یوز ہوتا ہے جی، ابھی اگر آپ شیمپو استعمال کر رہے ہیں، جیل یوز کر رہے ہیں، کس کوالٹی کا ہے، تو آپ کے ہیئر فال آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ بالکل نیچرلی جو ریکمینڈیڈ ہے فیسیولوجک پروسیس جو ہے، آفٹر سرٹن ایج آپ کے بال گریں گے یا گر جائیں گے، اور کچھ فیملی ہسٹری ہوتی ہے، میل پیٹرن اور بالڈنس جو ہوتا ہے وہ کچھ فیملیز کے اندر رن کر رہا ہوتا ہے، کچھ کا پیٹرن ہوتا ہے فیملیز کے اندر، لیکن اب ینگ ایج میں گر رہا ہے تو پھر آپ کو اپنی ہیبٹس چیک کرنی ہوں گی کہ آپ کو جیل وغیرہ کا استعمال بڑا کامن فیکٹر ہے جو ہم آئل کا استعمال نہیں کرتے ہیں آج کل، دیکھا گیا آئل استعمال نہیں کیا جاتا ہے بالوں پہ بالخصوص، اور کیونکہ بہرحال نرشمنٹ تو چاہیے، ہر چیز کو نرشمنٹ چاہیے، اگر آپ اس کو بالوں کی نرشمنٹ آئل ہوتی ہے۔ کریم بھی تو اتنی ڈھیر ساری مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اس میں بھی تو لکھا ہوتا ہے وٹامن ای بھی موجود ہے، وہ بھی تو سپلیمنٹ دے رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل موجود ہیں اس کے اندر، لیکن اگر ہم سمپل آئل وغیرہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، خالی آئل کہ آپ ایکسپینسو چیزوں کی طرف نہ جائیں، تو آپ کی آدھی سے زیادہ بال کی پرابلم تو کافی حد تک کور ہو سکتی ہے نا۔ کریمز کی اگر بات کریں تو اس میں پھر وہی کیمیکلز کا استعمال یا کوالٹی کیا ہے یہ بھی آپ جج نہیں کر
सकते, नहीं जा सकता। बेस्ट यही है कि आप ऑयल ही lubricant آئل استعمال کر لیں, جو بھی آئل آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو یوز کریں, پراپر طریقے سے یوز کریں, صحیح طریقے سے یوز کریں. دوسرا جو ایک چیز اور نظر آتی ہے, جو بائک وغیرہ استعمال کرتے ہیں, اسلامی بھائی وغیرہ یا کوئی بھی بائک استعمال کرتا ہے تو عمومی طور پہ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتا ہے, تو وہ بائک کی وجہ سے جو ہے وہ سر کے اوپر ڈسٹ وغیرہ اتنی زیادہ چلی جاتی ہے, دھول مٹی اور دھواں اسموک وغیرہ, وہ بھی تو جا کے ڈیمیج کرتے ہیں نا. اگین ڈاکٹر صاحب یہ وہی آ گیا آپ کی پرسنل ہائیجین. ایگزیکٹلی, دیکھیں یہ ساری چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں ان چیزوں کے اوپر. اگر آپ ان چیزوں کی طرف دھیان دیں گے, اگر بات وہی ہے, اگر آپ ینگ ایج میں ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا, لیکن آلریڈی آپ کے بال گر چکے ہیں یا مسئلہ ہوا ہے, فیملی ہسٹری نہیں ہے. اگر بعض لوگ جیسے آپ نے فرمایا فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے, اب فیملی ہسٹری کے اندر تو وہ جاتے ہی جاتا ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو اپنے نارمل روٹین کو بھی وہ چیک کر لے کہ بیسیکلی اس کی نارمل روٹین کیا ہے. غذا کو اپنا بہتر کر لے, اپنا لیونگ اسٹائل کو بہتر کر لے. اگر وہ ڈرائیو کرتا ہے, بائک وغیرہ کرتا ہے تو اس میں احتیاط کر لے, دھول مٹی وغیرہ سے پرہیز کرے, بالوں کو صاف رکھے. بات کر رہے تھے نا اسکن الرجی, اب یہ سر کے اندر بھی سمجھ لیں الرجی کا بھی رول آ جاتا ہے. اب کون سی کوالٹی کا آپ شیمپو یوز کر رہے ہیں, کوئی آپ نے جیل یوز کیا, کوئی کریم کی یوز کی, اس میں کیمیکل ہے, وہ آپ کے سر میں سوٹ کیا, سوٹ نہ کیا, ریئیکٹ کر گیا, وہ بال آپ میرے خیال میں ینگ ایجز کے اندر جو بال جھڑنے کی وجہ, اس کی میجر وجہ یہ ہے. ینگ ایج میں تو ریکمینڈیڈ ہی نہیں کہ آپ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کریں. ہمارے 3 کالز ہیں, ہم کال سے دیتے ہیں. حضور, محمد اسد اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. میرے والد صاحب کو گیس کا بہت مسئلہ رہتا ہے, یعنی وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بہت ہی قلیل وقت کے اندر ہی جو ہے نا وہ گیس کی وجہ سے پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور بمشکل یہ یعنی کہہ لیں کہ وضو کیا اور اذان کے وقت اگر وضو کیا تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے نوافل وغیرہ پڑھنا, اس میں بھی وہ کبھی کبھار دقت محسوس کرتے ہیں ایک وضو سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال رضا اتاری, میں جنگ سٹی سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جو سردیوں کی وجہ سے کھال متاثر ہوتی ہے, اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج اگر عطا کر دیں, اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ اگر کسی کو دانے نکلے ہوں جلد پر تو اس کا علاج کیا ہے. صحیح. میرا نام محمد عمیر اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب کو اور میرے بھائی کو جو ہے وہ تقریباً 1 سال سے جو ہے فنگس کی بیماری ہے, انہیں جو ہے وہ جسم پر دانے وغیرہ نکلتے ہیں اور پھر بہت زیادہ خارش بھی ہوتی ہے. علاج وغیرہ وہ مستقل کروا رہے ہیں مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا. کچھ وقتی طور پر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مگر اس کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تکلیف. تو اس کے لیے کوئی حل بتا دیں, کوئی ایسی دوا تجویز کر دیں کہ جس کو کھا کر انہیں آرام مل جائے. شروع میں جو کالر تھے ان کی والدہ کا جو کیس ہے ڈاکٹر صاحب, پہلے ان کو سردی لگی بھی سوتے وقت, ان کو کھانسی وغیرہ, میرے خیال سے ان کو برونکائٹس وغیرہ کا وہ ویز آ رہا ہوگا, ان کو ویز آ رہا ہوگا. پھر دوسرا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کو بیسیکلی نزلہ زکام کی بھی کیفیت ہوتی ہے, تو موسٹ لائکلی ہو سکتا ہے کہ جیسے پوسٹ ٹربلنگ ہوتی ہے, اندر کی طرف نزلہ گر رہا ہوتا ہے, لیٹتے ہوئے زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو, تو اس میں سب سے آسان طریقہ, دوائیاں تو اپنی جگہ پہ وہ یوز کر ہی رہے ہوں گے جو ڈاکٹر صاحب نے ان کو پرسکرائب کی ہوگی. ایک آسان سے طریقہ یہ کہ اگر اسٹیم وغیرہ والدہ کو دے دیں, بھاپ وغیرہ کی ترکیب بنائیں سونے سے پہلے, یا میکسیمم جتنا دن بھر میں اسٹیم دے سکتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ اسٹیم ان کو دے دیں, اس سے انشاءاللہ ان کو کافی جو ہے وہ نارمل پانی سے لی جائے, گرم پانی سے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں لاہوری نمک ڈال دیا جائے یا کوئی اور میڈیسن شامل کر دی جائے. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ تو فلیور ہے, مین کام تو اصل اسٹیم نہیں دینا ہوتا ہے. جو آپ کی اسٹیم آ رہی ہوتی ہے, بھاپ آ رہی ہوتی ہے, اس نے کام کرنا ہوتا ہے. اب آپ اس میں اگر فلیور ڈالنا چاہیں, جیسے دوسرے آئٹم وغیرہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں, کچھ ادویات بھی ہوتی ہیں, ادویات آتی ہیں ایسی جو ڈالی جاتی ہیں, لیکن وہ پرسکرائب کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ پرسکرائب کرتے ہیں کہ آپ اس کو یوز کر لیں تو اس میں فائدہ ہوگا. اپنی مرضی سے ادویات کا استعمال نہ کریں. باقی جو چیزیں آتی ہیں وہ ان کی صوبدید پہ اگر وہ استعمال کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں. یہ بہت فائدہ مند ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ یہ پلین بھی لے لیں, یہ الرجی کے پیشنٹ ہیں, کھانسی کے پیشنٹ ہیں, کولڈ کے پیشنٹ ہیں, وائرل کے پیشنٹ ہیں. اسٹیم کا مین میتھولوجی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ جو ویپرز جو جا رہے ہیں, گرم جو ویپر جا رہے ہیں, تو یہ آپ کا جو ایئر وے ہوتا ہے, اب ناک سے لے کے پیچھے گلے تک آپ نے منہ بند کر کے ڈیپ ایئر اندر سانس لینی ہے, تو اس کے اندر جتنا میوکس وغیرہ جمع ہو چکا ہوتا ہے یہ کلیئر آؤٹ ہو جاتا ہے. ایک دوسرا, اس کے ساتھ جو ہماری ناک کے دونوں سائڈ آنکھوں کے اوپر سائنس موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سائنسز ہوتے ہیں جن کے اندر بلغم میوکس وغیرہ جم جاتا ہے, جس کی وجہ سے درد بھی ہوتا ہے, آنکھوں کے اوپر درد ہوتا ہے. سائنس کا آپ نے فرمایا, تو نارملی ہمارے ایک مزاج ہے کہ سائنس کو ایز اے جو ہے وہ ایک بیماری کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ مجھے سائنس ہے, تو اس کو تھوڑا سا اگر
چند لفظوں میں ڈیفائن کر دیں. دیکھیں سائنس جو ہے نا بیسیکلی بیماری نہیں ہے, سائنس ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے, باڈی کا ایک حصہ آئے گا. سائنس کا 4 سائنسز ابھی فی الحال فرنٹ کے اوپر تو موجود ہے, 2 آنکھوں کے اوپر, ناک کے برابر میں. جو ایئر سانس ہم اندر لیتے ہیں وہ سائنس کے تھرو ہوتی ہوئی ہیومیڈیفائی ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور ڈرائی ایئر ہمارے پھیپھڑوں کے اندر نہیں جاتی ڈاکٹر صاحب, تو نا ہیومیڈیفائڈ ہو کے جاتی ہے. اب الرجی ہو گئی ہے یا کوئی انفیکشن ہو گیا, یہ سائنس کے اندر یہ میوکس جو ہم بلغم جس کو بولتے ہیں, یہ ہمارے سائنس میں جمع ہونے لگتا ہے. جب یہ سائنس میں جمع ہونے لگتا ہے تو یہ پھر پین کرنے لگ جاتا ہے, پین کرتا ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اسٹیم, اب اس میں اب اینٹی بایوٹک کا استعمال کریں یا پھر اینٹی الرجی کا استعمال کریں یا کف سیرپ کا استعمال کریں, یہ ٹریٹمنٹ ہو گیا. لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اسٹیم لیں, یہ اسٹیم یہ سارے سائنس کو ڈیزالو کرے گا, یہ ڈرین کرے گا اور یہ آپ کا ایئر وے کلیئر کرے گا. کراچی میں ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ جی مطلب ایسے تمام مصروف شہر جہاں پہ جو ہے پولوشن کافی ہے اور گرد و غبار ہے, کراچی میں نہیں بہت سارے مختلف شہر ہیں, مختلف ممالک ہیں ملک میں, ڈفرینٹ جگہ پہ, تو اس میں کتنی فریکوینٹلی آپ کو جو ہے وہ لینا چاہیے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹینسٹی کے اوپر, ایکسپوجر کتنا, آؤٹ ڈور آپ کتنا ایکسپوز. جیسے کوئی آؤٹ ڈور کا کام کرنے والے لوگ ہیں جن کا بائک چلانے کا کام, ایک تو جیسے بائک کا چلانے والا کام ہے, کچھ کا روڈز کے اوپر کام کرنے والا ہے, شاپ کے اوپر کام کرنے والا ہے, وہ باہر کے انوائرمنٹ سے مستقل ایکسپوجر کے اندر رہتے ہیں. ڈرائیور حضرات جو ہیں جو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, یہ پروفیشن کے اوپر پرابلم بھی زیادہ انہی میں پایا جاتا ہے. آپ کا جو پروفیشن ہے اس پروفیشن کے حساب سے آپ کو اپنی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنا. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کلوز انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے گا, تو جن کا جتنا ایکسپوجر ہے, جن کے جتنے سمٹم ہیں, اس حساب سے ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا اسٹیم ہر 2-3 دن میں اگر لے لی, ہر 2-3 دن میں نہیں, ریگولر لے لی جائے. جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ سائنس کوئی بیماری تو ہے نہیں, سائنس تو ایک جیسے سلمان بھائی نے کہا کہ وہ آپ کا ایریا ہے اس کو سائنس باڈی ہے. بیماری ہوتی ہے بیسیکلی سائنسائٹس, سائنسائٹس کہا جاتا ہے, وہ جو انفلیمڈ ہو گیا, ہاں وہ جو بیماری کی وجہ سے آپ کی سوزش ڈیولپ ہو جاتی ہے اراؤنڈ دا ہولز, بالکل سوزش ہو جاتی ہے یا بلغم وغیرہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز جم جاتی ہے وہاں پہ, جس کی وجہ سے سائنسائٹس ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ بیسیکلی وہ بیماری ہے. اوکے, تو سائنسائٹس اگر بولتے ہیں تو اس کا سولوشن یہی ہوتا ہے, جو دوائیاں اپنی جگہ پہ, لیکن اسٹیم بہت زیادہ بہت زیادہ مسٹ ہے بالکل. اور پھر دوسرا جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو اس قسم کی ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں, دیکھیں اس کے لیے بیسٹ اور بہت آسان بہت اچھا طریقہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا منہ بھی دھلتا ہے, آپ کی ناک بھی صاف ہوتی ہے, ہاتھ بھی دھلتا ہے, گلا بھی صاف ہوتا ہے, گرگرہ بھی کرتے ہیں. یعنی پرسنل ہائیجین کے لیے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ میں جب صحیح طریقے سے وضو کرتے ہیں تو آپ کی بہت حد تک جراثیم جو ہے اس میں کور ہو جاتے ہیں. بہترین. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو کالر تھے وہ لیوکوڈرما 6 سال سے ڈائگنوز ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, تو یہ تو میرے خیال سے یہ کرونک ڈیزیز ہے, ان کو تو سپرویژن کی ضرورت ہے. جو بھی ڈیزیز ہے, ایک اسکن کے حوالے سے ہم ایک مدنی پھول یہ دینا چاہیں گے, کوئی بھی اسکن کی جو بھی ڈیزیز ہوتی ہے وہ پرولونگ ہوتی ہے, لمبی ہوتی ہے, کافی لمبی ہوتی ہے اور بہت صبر آزما ہوتی ہے. مریض کے لیے بھی صبر آزما ہوتی ہے اور اٹینڈنٹس کے لیے بھی کافی زیادہ صبر, بہت زیادہ ٹائم. ڈاکٹر صاحب اسی کو میں اس سے لنک کر لیتا ہوں, ایک جو کالر ہے انہوں نے کال کی تھی, جیسے کہ والد صاحب بھائی ہیں, ان کو فنگل انفیکشن آ رہا ہے 1 سال سے. ابھی ان کو اپنا پروفیشن چیک کرنا ہوگا, کیا پروفیشن ہے, فنگل انفیکشن کس جگہ پہ. فنگل انفیکشن بھی بہت ٹائم کے ساتھ جاتا ہے, اس میں ٹاپیکل ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے. انہوں نے 2 چیزیں بات کی ہیں, ایک تو فنگل انفیکشن خود سے بیان کیا ہے کہ ان کو فنگل انفیکشن, ساتھ میں دانوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کو دانے بھی ہوتے ہیں. یہ شاید دوسرے کالر ہیں دانوں والے. نہیں, فنگس کے ساتھ ساتھ ان کو دانے کے بھی حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 3 کالز اور ہیں, اگر یہ کالز بھی ہم لیتے ہیں, کالز دے دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المجید قادری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. سر کی خشکی کے لیے علاج عنایت فرما دیجیے انشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے. میرا آپ سے سوال ہے, اگر کسی کو اسکن الرجی کی وجہ سے کوئی کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر اس کے بچنے کی امید نہ دے تو اس کو کون سا وظیفہ اختیار کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد العزیز رضا تاری الہ آباد ہند سے عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اکثر جب گرمی ہوتی ہے تو میری اسکن آئلی ہو جاتی ہے اور جب ٹھنڈ آتی ہے تو ڈرائی رہتی ہے اور چہرے پر گرمی ہو یا سردی ہو دانے اکثر میرے نکلتے رہتے ہیں. تو برائے کرم اس کو میں کیسے ٹریٹ کروں, کیسے اس کو ہینڈل کروں, کچھ مجھے ارشاد فرما دیں. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. سر یہ دو کالرز ہیں, ان کا ایک ہی کمپلین ہے اس طرح کی, جیسے نا فیس کے اوپر دانے. ٹھیک ہے, فیس کے اوپر جو دانے ہیں یہ ایج ریلیٹڈ چینجز ہوتے ہیں باڈی کے اندر, اور یہ آئلی اسکن کے اندر فیس کے اوپر دانے آ جاتے ہیں, اس میں پس بھی آ جاتا ہے. اور یہ بھی اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئلی اسکن ہے تو آپ کی کلینلینس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا, آپ فیس کتنی دفعہ صاف کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بتایا تھا, جیسے 5 وقت آپ وضو کریں گے تو اچھی طریقے سے منہ صاف رکھیں گے, جتنا فیس آپ کا کلین رہے گا, صاف رہے گا, یہ چہرے کے اوپر جو دانے پرسنل ہائیجین آ جاتی ہے. چہرے پہ جن لوگوں کے دانے آتے ہیں ان میں مین پرابلم یہ تو دانے آ گئے, اس کو پھر یہ جب اسکرب کرتے ہیں یا جیسے دانے کا جو پس نکلتا ہے جس جگہ, پس بیسیکلی وہ بیکٹیریا کا کیریئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جس جگہ جائے گا وہ وہاں پہ بھی انفیکشن کر دے گا. مطلب آپ نے پس ہوا, اب آپ نے اسی ہاتھ سے جو ہے وہ اس کو صاف کرنے کے بعد بغیر ہینڈ واش کیے ہوئے کسی اور جگہ آپ نے لگا لیا, وہی چیز ایک. اب اس کو آپ نے اچھی طرح کلین کرنا ہے, صاف کرنا ہے. اور جن کی آئلی اسکن ہے ان کو تو فیس اپنا جتنا ہو سکے وائپ یا صاف کر کے رکھنا ہوگا, کلینلیس جتنا ڈرائی رکھیں گے اتنا اچھا رہے گا. نہیں, اس میں سلمان بھائی جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ ان کو کلیننس زیادہ سے زیادہ رکھیں, جیسے میں نے بتایا نا یہ فینومینا ہوتا ہے. بالکل. سردیوں میں جیسے یہ بتاتے ہیں کہ ان کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے کافی زیادہ. تو سردیوں میں ڈرائینس کی وجہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی تذکرہ کیا تھا کہ اس میں مینلی ریزنز یہی ہوتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ گرم پانی سے آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے جو آپ کی موئسچرائزنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اسکن کی, جس کی وجہ سے پانی کا استعمال بھی باڈی کا کم ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں ڈرائینس پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کوئی بھی موئسچرائزنگ کریم وغیرہ جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں, اس کے اندر یا لوشن وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. ہاں البتہ ان کی آئلی اسکن اگر بن رہی ہے اور گرمیوں کے سیزن میں آئلی بن رہی ہے, پہلے یہ دیکھیں کہ کون سے انوائرمنٹ میں یہ ہیں. وہاں پہ کوئی ایسے انوائرمنٹ جیسے سی سائڈ کے قریب رہتے ہیں, جیسے اب ہم باول مدینہ میں ہیں, ہماری جو ہیومیڈیٹی فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم پنجاب سائڈ سے جو قریب ہوتے چلے جاتے ہیں, زیادہ وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. تو گرمیوں میں بیسیکلی یہ ہوتی ہے, ہیومڈ ایئر جہاں پہ ہوگی وہاں پہ آئلی اسکن آپ محسوس کریں گے. اگر آپ سوالات ہیں ہمارے پاس, جی آپ اس کی تھوڑی بریفنگ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم فیس بک کے سوال. اگر اس میں آئلی اسکن اگر آپ کے ایسے ایریے کے اندر نہیں ہے جہاں پہ آپ کی ہیومیڈیٹی جو ہے کم ہے, جیسے پنجاب کے بہت سارے ایریا میں وہاں پہ ہیومیڈیٹی لیول کافی کم ہوتا ہے, اگر ایسے ایریے کے اندر موجود ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اگر آپ کو آئلی اسکن ہو رہی ہے تو پھر آپ اسکن ڈرمیٹولوجسٹ جو ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر لیں پراپر طریقے سے کہ کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے. اسی حساب سے وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی پرابلمس ہوں, ہارمونس وغیرہ کے پرابلمس ہوں, جس کی وجہ سے ان کو یہ ایشوز کھڑے ہو رہے ہوں. اچھا سلمان بھائی, اس میں ایک اسلامی بھائی کی کال آئی تھی, انہوں نے کہا تھا ان کے والد صاحب کو گیس کا مسئلہ ہے, نماز پڑھنے میں ان کو کافی اولڈ ایج پیشنٹ ہے, بد ہضمی وغیرہ, انڈائجیشن وغیرہ, یہ تو اس میں ان کو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وہ خلیل بھائی سے اگر اس کا کچھ علاج لے, خلیل بھائی یہ اس میں تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ اس میں دیکھیں آسان سا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے, سب سے پہلے اپنے فوڈز کے اوپر جو ہے نا خاص طور پہ خیال کریں کہ کوئی زیادہ فائبر ڈائٹ تو نہیں لے رہے, کوئی ایسی ڈائٹ تو نہیں لے رہے کہ بہت زیادہ فائبر والی ہو جو گیس پروڈیوس کر رہی ہو بار بار. ایک تو اس کے اوپر دھیان دیں. دوسرا واک کی ترکیب بنائے, چہل قدمی کی ترکیب بنائے, چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے, غذا کے انٹیک وہی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو واک کی ترکیب بنائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس میں کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا. باقی خلیل بھائی جو اس میں اگر کوئی مدنی پھول دینا چاہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کینسر کے حوالے سے روحانی علاج عرض کرتا ہوں. روزانہ یہ 7 دن تک بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے. روزانہ 100 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو یہ پڑھنا ہے, اور اس کے شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے. اور پھر پانی پر دم کریں اور سارا دن یہ پانی پیتے رہیں. اس میں وقتاً فوقتاً پیتے رہیں اور اس کے اندر اور مزید پانی بھی شامل کرتے رہیں. کسی بھی طرح کا کینسر کا مریض ہو تو اس کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. 100 مرتبہ یا رقیبو پڑھنا ہے اور روزانہ پڑھنا ہے, اور 7 دن تک پڑھنا ہے. ہر روز نیا پانی دم کرنا ہے, اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. پھر اسی طرح سے اگر کینسر کے حوالے سے کہیں زخم ہے تو اس پر دم بھی کریں, اور اگر وہ کہیں پردے کی جگہ میں ہو تو کپڑوں کے اوپر سے ہی دم کر سکتے ہیں. اور
تیسری بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر اجازت دے تو سرسوں کا تیل اگر وہاں لگا سکیں ٹھیک ہے، تو یہ جو پڑھ کر جو ہے سرسوں کے تیل پہ بھی دم کر دیں، مریض پہ بھی دم کریں اور سرسوں کے تیل پہ بھی دم کر دیں، پھر وہ تیل جو ہے زخم وغیرہ پہ لگایا جائے گا تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. یہ ہے. اور گیس کے حوالے سے ایک ڈاکٹر صاحب نے اچھی بات فرمائی کہ اپنے کھانے پینے پہ غور کر لیں. جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو گیس پیدا کرنے والی ہیں تو مریض کو تو بالخصوص اس سے بچنا چاہیے کہ گوبھی ہے، بینگن ہے، آلو، اروی وغیرہ، اسی طرح چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، کلیجی پائی وغیرہ. پھر جو چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں، حلوہ پوری ہے، پراٹھے ہیں، اس طرح کی چیزیں اگر نہیں کھائیں گے تو فائدہ حاصل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف 3 چیزوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا دیسی علاج ہے، نسخہ ہے، وہ آپ نوٹ فرما لیں. اجوائن آپ نے سنی ہوگی، اجوائن. اور نمبر 2 سونٹ. سونٹ کو پنجابی میں سنڈ بھی کہتے ہیں اور زنجبیل بھی اسے کہا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں 60 گرام لے لیں، 60 گرام 60. تو 60 گرام دونوں چیزیں لے کر اس کے اندر میٹھا سوڈا جو کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ 30 گرام اس کے اندر شامل کر لیں تو انشاءاللہ. اور پھر اس کو صفوف بنا کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. میٹھا سوڈا تو پسا ہوا ہی ہوتا ہے، دونوں چیزیں آپ نے پیسنی ہے اور پھر اس کو ملا کے رکھ لیں. کھانے کے بعد آدھی چمچ یعنی تقریباً 3 گرام 4 گرام کے آس پاس استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل. اس کے علاوہ آج ہمارے ناظرین کے لیے آپ کوئی خاص مخصوص روحانی علاج اور کچھ گھریلو علاج لائیں؟ جی یہ انشاءاللہ پیش کریں گے وقت مقررہ پر انشاءاللہ. جی برس کے حوالے سے بھی ایک سوال تھا. جی وہ کہ جلد کے حوالے سے یہ تو ایک گھریلو علاج 6 سال سے میرے خیال سے وہ کر رہے ہیں بیچارے. عرض کر دیتا ہوں. اس میں یہ سب سے پہلے اطباء کو اس چیز کی تاکید کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بڑا گوشت ان کو بند کرنا ہوگا. اس کے جو مثالیں اس کے کباب ہوتے ہیں یا اس کے پائے ہوتے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز اس سے بنائی جاتی ہے تو اس سے جو ہے پرہیز کریں. ایسے مریضوں کو دیکھا ہے کہ پھر ان کی یہ چیز تیزی سے بڑھ جاتی ہے. اس کے لیے 3 چیزیں آپ لکھ لیجئے. ایک ہوتا ہے چاسکو، یہ چھوٹے چھوٹے چمکدار بیج ہوتے ہیں گول گول، چاسکو. اور نمبر 2 بابچی، یہ بھی بلیک کلر کے ہی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اسے کہتے ہیں بابچی. نمبر 1 چاسکو، نمبر 2 بابچی. یہ آپ نے 50 گرام آپ لے لیں اور تقریباً 125 گرام کچی ہلدی آپ کو مل جائے گی کسی بھی یہ جو سبزی بیچنے والے صاحب تو سیزن بھی ہے اس کا، ان کے پاس مل جائے گی کچی ہلدی. جی اور ایک تو ہلدی وہ ہوتی ہے جو آپ کو پرچون کی دکان سے یا حکیم کی دکان سے پنساری سے ملے گی. تو کچی ہلدی آپ کسی سبزی والے سے لے لیں، وہ تقریباً 125 گرام اور باقی چیزیں جو ہیں وہ 50 گرام کے آس پاس. کچی ہلدی کو توے پہ تھوڑا سا بھون لیا جائے، جب وہ تھوڑی سی سرخی مائل ہو جائے، براؤن ہو جائے، پھر اسے اور یہ دونوں چیزیں بابچی اور چاسکو کو پیس لیں اور اس کا صفوف بنا لیں اور تقریباً 2-4 مہینے اس کو لگاتار جو ہے استعمال کیا جائے. صبح شام آدھی چمچ پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں. اور جو پرہیز ہے وہ یہی ہے کہ بڑے گوشت سے بالخصوص بچا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں فائدہ حاصل ہوگا. کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، ہم یہ فیس بک پہ سوالات لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کالز بھی لے لیتے ہیں. ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ چہرے کی چھائیوں کا علاج یا تعویذ عطا فرما دیں، اور بہت سالوں سے جو ہے ان کو یہ مسئلہ لاحق ہے. اس کے علاوہ ایک سوال آیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ماما کا اکثر کان بند ہو جاتا ہے ریشے کی وجہ سے، اس کا کچھ علاج بتائیں. کالز کی طرف چلتے ہیں، پھر ان سب کا ایک ساتھ ہی سب جواب لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بلال تاری جنگ سٹی سے عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر کامران صاحب یہ بتائیے کہ اگر کھاری پانی کی وجہ سے بال جھڑ رہے ہوں تو اس کا کیا علاج ہے؟ جہاں کھاری پانی کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر مطلب بال کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند سے ریاض الطاری عرض کر رہا ہوں. حضور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہے 13 سال کی، اس کے سر میں جوں بہت ہو جاتی ہے اور جوں ہونے کی وجہ سے سر میں بڑے بڑے پھوڑے ہو جاتے ہیں. تو کوئی حال ارشاد فرمائے کہ جوں نہ پڑے، اس کا کوئی علاج ارشاد فرما دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک جو پہلے کالر ہیں چہرے کے اوپر جو جھاریوں کو پوچھا سالوں چھائیوں کا، جو فیس بک پہ ہمارے پاس کے اوپر جو کالر ہے، اس کا تو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے وہی ڈسکس کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اچھی طرح کیا ہے. جو دوسرا جو کان جن کا ریشے کی وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے
یہ ان کا میرے خیال سے کرونک مسئلہ ہو رہا ہوگا میوکس کی وجہ سے پوسٹ ان کو سلمان بھائی بیسیکلی ENT اسپیشلسٹ کو دکھا لینا چاہیے کہ ایئر ڈرم میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ڈرین کرانا. بعض اوقات ایئر ڈرم میں جو ہے پرابلم ہوتی ہے جہاں سے جو ہے یہ انفیکشن ہوتا رہتا ہے, ریکرنس ہوتا ہے. یہ بھی دیکھ لینا ہوگا کہ بار بار جیسے کان کے اندر یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جو کاٹن بڈ وغیرہ فریکوینٹلی اس کا استعمال ہوتا ہے, ان کے اندر اس طرح کے انفیکشن زیادہ آ رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ نا اپنے ENT اسپیشلسٹ سے دیکھیں, دوائیاں وغیرہ استعمال کر کے وقتی طور پہ تو ان کو ڈیفینیٹلی آرام آ جاتا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ پرماننٹ سولوشن ان کو نہیں مل پا رہا ہوگا جبھی تو یہ پرابلم میں آ رہے ہوں گے. ان کا بہتر یہی ہوگا کہ ان کو جو اپنے کنسرن ENT اسپیشلسٹ ہیں ان سے رابطہ کر لیں تاکہ ایک پراپر طریقے سے اندرونی طور پہ معائنہ کیا جا سکے کان کا. ابھی تو بیرونی طور پہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی, ظاہری طور پہ جو ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہوں گے وہ دیکھ کے اس کو ڈائگنوز بنا رہے ہوں گے, لیکن اندرونی طور پہ جو ہے وہ ENT چیک اپ کروا لیں تاکہ ایئر ڈرم کو ایکچوئل پوزیشن پتہ چلے. اگر اس میں کوئی ایسا معاملات نہیں ہے جو بار بار یہ آپ کے پس پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس کو کیئر کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب دوسرے کالر پوچھ رہے ہیں آپ سے کھارا پانی استعمال کر رہے ہیں, بال گر رہے ہیں, اس میں اور کوئی حل نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ کھارا پانی سے بچیں. تو کھارا پانی تو سر ڈاکٹر صاحب آتا ہے ابھی ساری جگہ علاقے ایسے ہیں, تو پانی میٹھا کر کے پیئیں. میٹھا آپ کیسے کریں گے؟ جیسے نہانے دیگر پانی سے سر جب سر دھونے لگے تو میٹھا پانی استعمال کریں. وہ میٹھا پانی لائیں کہاں سے جب ہے ہی نہیں پانی. پیتے تو کھارا نہیں ہوں گے نا. جو پینے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں اس کو اگر تھوڑا سا کسی برتن میں لے لیں اور اس سے سر دیگر جگہ پانی بہانا ہے تو کم از کم جو سر دھونے لگے بالخصوص تو پھر میٹھا ایک یہ سولوشن بن سکتا ہے, لیکن یہ علاوہ اس کا کوئی اور کوئی سولوشن بتا دیا جائے. کھارا پانی ہارڈ واٹر ہے, اب ہارڈنس اس میں کتنی TDS کتنا آ رہا ہے, کتنی ہارڈنس ہے, وہ آپ کے صرف بالوں کو افیکٹ کرا تو اسکن پہ بھی الگ پرابلم کرے گا, بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کر اسکن پہ بھی پرابلم کرے گا ڈیفینیٹلی. ایک فیس بک پہ سوال ہے ہمارے پاس, تھوڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. ان کے ہاتھ میں تمام فنگرز ان کی جو ہیں وہ نارمل ہیں, لیکن ایک فنگر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ریڈش ہو جاتی ہے اور اس میں برننگ فیل ہوتی ہے ان کو اسکن میں ریڈش ہو جاتی ہے, برننگ فیل ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو اپنا سینسری سسٹم بیسیکلی چیک اپ کروانا پڑے گا. یہ کوئی اس طرح کا آرنامنٹ وغیرہ یا کوئی چیز وہ پہنتے ہوں گے, یا جو میٹل الرجی جس کو بولتے ہیں نا, ایک ہی انگلی میں وہ پہنتے ہوں گے میٹل الرجی, اسی میں یہ ہو رہا ہوگا. اگر وہ چیز نہیں ہے, فرض کریں کوئی ایسا اگر یہ نہیں پہن رہے, پہننے کے بعد بھی نہ ہو رہا, تو پھر یہ ہے کہ اپنے جو سینسری سسٹم ہے, اسکن اسپیشلسٹ ہیں یا نیورو فزیشین ہیں, ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ دیکھیں کہ کوئی اور ایشوز تو نہیں ہے, کوئی بلاکیج وغیرہ تو نہیں ہے, کوئی سینسری سپلائی کا پرابلم. میل وغیرہ کے اندر اس طرح کا جو نا یہ میٹل الرجی آ جاتی ہے, آرٹیفیشل اس کے اندر جو ہوتی ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اسکن کی بھی ہے, بہت زیادہ پرابلمس آتی ہیں اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب یہ جوئیں والا پیشنٹ ہے, ان کے سر کے اندر وہ ابھی آ رہے ہیں کہ ڈینڈرف کا بھی ایشو آ رہا ہے. بات وہیں آ جاتی ہے کہ اسکن کا ایشو نہ ہو. دو چیزیں آتی ہیں, ایک تو ان کی اپنی لائف اسٹائل کیا ہے, بائک وغیرہ تو زیادہ نہیں کر سکتے, بالوں کی کیئر زیادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, بائک چلاتے ہیں تو کہ بالوں کو واش بھی کرتے ہیں نہیں کرتے. بہت سے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں جو آج کل ایک فیشن دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بالوں کو واش نہیں کرتے. بھائی کیوں نہیں کرتے واش؟ نہیں کر رہے, لیکن ان کا ہو سکتا ہے مسئلہ ہی ہو. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ اگر بالوں کو واش کیوں نہیں کر رہے, جی سر اس لیے نہیں کر رہے, واش کی ذرا بال کھڑے بڑے بڑے لگتے ہیں, وہ ابھرے ہوئے لگتے ہیں, فیس پہ اچھے بال ہوتے ہیں, یہ گندے بال ہو جاتے ہیں. یہ مطلب یہ ان کے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو بالوں کی ایک تو کیئر کریں, پراپر طریقے سے آئل وغیرہ کا استعمال کریں, جیسے پہلے ہم نے عرض کیا تھا, صفائی کا استعمال, صفائی رکھیں, آئل ڈیلی بیسس پہ لگائیں, ڈیلی نہیں تو کم از کم ایٹ لیسٹ کم از کم ویکلی بیسس پہ تو ضرور لگوائیں نا اس کو. اس سے کافی حد تک میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہ کہ کافی حد تک آپ کا کور ہو جاتی ہے, کافی حد تک. ہاں اس کے باوجود بھی اگر نہیں رہتی ہے تو پھر آپ کو اسکن اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا. ڈینڈرف وغیرہ کے لیے ڈاکٹر صاحب بڑا اس پہ توجہ یوں دینی ہوتی ہے. جیسے 2 کالز ہیں ہمارے پاس اور یہ لاسٹ ہم کال لیں گے, پھر کنکلوژن اور کال لے لیجیے آپ. بھلے کالز دے دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی سے محمد رفیق اتاری عرض کر رہا ہوں. میرے جسم پر چہرے کے ساتھ مسے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں, تو میں کھجور وغیرہ کا استعمال کرتا ہوں تو کم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, لیکن پھر چھوڑتا ہوں تو پھر یہ دوبارہ مجھے مسے نکلنے شروع ہوتے ہیں اور بہت تکلیف دیتے ہیں. اس کا کوئی حل عنایت فرما دیجیے. سیکنڈ کال. میں بشرا حاکم ہوں, ستکبات سے بات کر رہی ہوں. میرے ماموں کو سانس کی الرجی ہے, انہوں نے اسلام آباد سے چیک اپ کروایا ہے, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے. آپ کچھ علاج عطا فرما دیں. علاج تو سانس کی الرجی کا انشاءاللہ خلیل بھائی دے دیں گے.
یہ سانس کی الرجی جو آ رہی ہے ممکن ہے یہ ایستھمیٹک انڈیکیشن الرجی کا استعمال ہو تو وہ الرجی کا استعمال ہے جو کہ وہ ان کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہوگا. یہ وقتی طور پہ ہوتا ہوگا ایگریویٹ اور پھر یہ میڈیسن خاص موسم میں ہوتا ہوگا, میڈیسن سے ریزالو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ دوسرے جو کالر ہیں اسکن کے اوپر وہ ایک بچی کا انہوں نے کہا تھا کہ جوئیں اور اس کے ہاں اب مسئلے فیملی ٹینڈنسی ہوتی ہے. مسئلے جو ایک عام زبان میں ہم سمجھتے ہیں نا وہ بلیک سے اسپاٹس پڑ جاتے ہیں, وہ ہارڈنیس ہو جاتی ہے کافی زیادہ, ان کو بیسیکلی مسئلہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ کھجور وغیرہ استعمال کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ونس جو مسئلے ہمیں پتہ ہے اگر یہ وہ چیز ہے تو وہ تو ویسے ختم نہیں ہوتی جب تک اس کو آپ کاٹرائز نہ کریں, ختم نہ کروائیں, سرجری نہ تو ہارڈ ہو جاتا ہے, وہ ہارڈ ہو جاتا ہے کافی زیادہ. تو یہ مسئلے نہیں ہوں گے بیسیکلی. کوئی ہو سکتا ہے کہ ان کو الرجی وغیرہ اور یہ ہو, کوئی پراپر چیک اپ کرا لیں. بتا رہے ہیں نا کہ جیسے اس طرح کی چیز لے رہے ہیں تو فوڈ الرجی وغیرہ پاسبل ہے, کیونکہ اگر اس کے اندر وہ پس وغیرہ بھی پڑ رہی ہے, درد وغیرہ بھی ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب بہتر یہ کہ کسی پراپر کنسلٹنٹ سے یہ رابطہ کر دیں, دکھا دیں, چیک کرا لیں آپ, تاکہ وہ آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ دیں. ایک اور کال ہے ہمارے پاس لاسٹ, آپ دے دیں. کالس کا کافی رش لگ رہا ہے مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ناصر حیدرآباد سندھ سے عرض کر رہا ہوں. عرض یہ تھی کہ ہمارا منا ہے نافع رضا, یہ کم و بیش 2.25 سال کے, پر ان کے پسینے بہت آتے ہیں, کھانا کھاتے ٹائم, سوتے ٹائم, سردی بھی ہو جب بھی چہرے پہ بہت زیادہ پسینے, بالوں میں پسینے آ جاتے, ساری بال وغیرہ سب گیلے ہو جاتے ہیں. ان کا کوئی علاج بتا دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پسینے جو آ رہے ہیں نا, یہ چونکہ ینگ ایج بچہ ہے, اس کو ڈریس اپ کیا کیا ہوا, بچوں کا عموماً طور پہ ہیڈ کور بھی کر کے رکھ دیا جاتا ہے گا. بال ان کے کتنا سائز ہے, عموماً یہ بال بچوں کے بڑے ہوتے ہیں, سر کور کیا ہوا ہے, کپڑے زیادہ پہنائے ہوئے ہیں, تو اس میں بھی پسینے آ سکتے ہیں گے. اور اپارٹ آف دس اگر سلمان بھائی اس میں کوئی ہارمونل پرابلم ہو سکتی ہے اس میں تو, لیکن ایج ابھی کم ہے, یہ چھوٹی عمر کے اندر. لیکن اس میں جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ اگر یہ بہت زیادہ بچے کو کپڑے وغیرہ پہنا کے رکھتے ہیں تو تھوڑا سا لائٹ کپڑے جو ہیں اس کو یوز رکھیں, موسم کے مناسبت کے حساب سے, جو جس سیزن میں کال آ رہی ہے اسی سیزن کے حساب سے رکھیں. تو اس میں یہ کہ ایک دفعہ اگر پھر بھی چائلڈ اسپیشلسٹ سے جو ہے نا مشورہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. میڈیسن سائٹ پہ کنکلوژن آیا, وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو ہائیجین ہے, پرسنل ہائیجین کا بھی خیال رکھا جائے اسکن وغیرہ کے معاملات میں. اور اگر آپ کو یہ الرجی ہے, اسکن پرابلم ہے, یہ سارا سب آپ کا کنکلوژن پرسنل ہائیجین ہے. اور اگر آپ کو مستقل ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اس میں تھوڑا سا اگر ہم اس کو اس طرح کنکلوڈ کر دیں کہ کوئی ایسی ترکیب بنے کہ روزانہ آپ کی ایک ترکیب بنے کہ ایک دفعہ نہائیں آپ, اور 5 دفعہ 5 وقت کی نماز پڑھیں, غسل کریں صحیح طریقے سے, تو آپ تقریباً, میرا اپنا یہ تجربہ ہے, تقریباً 90% آپ ان بیماری اسکن ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں, الرجی ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں. تو اس میں کوشش یہ کریں کہ پرسنل ہائیجین کو جتنا زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. کا مفہوم بھی ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور اسلام کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے. اگر اس پہ مکمل انداز پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں یا کوشش کرنے والے بن جائیں تو میرے خیال میں ہمارے کئی مسائل اور کئی بیماریاں ہماری جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائے. 5 وقت نماز پڑھیں گے تو باقی کا بھی خیال رکھیں گے, صاف صفائی کا خیال رکھیں گے, تو obviously وہ چیز ہمارے جسم پہ, ہماری صحت پہ بھی افیکٹ کرتی ہے. بالکل جی خلیل بھائی آپ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر کی جوئیں اور سر کی خشکی کے حوالے سے بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں. وہ کہ بعض اوقات یہ بچوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے, جب اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر دوسرے بچوں سے مل کر بعض اوقات منتقل ہو جاتی ہیں, تو اس میں کافی پریشانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ کر لیا جائے, نیم کے بیج, نیم کا درخت ہوتا ہے تو دیکھا ہوگا, تقریباً لوگ جانتے ہیں, اس کے جو بیج ہوتے ہیں اس کے اندر کا مغز نکال لیں, وہ تقریباً 50 گرام ہونا چاہیے. اگر آپ کو دستیاب نہیں ہوتا, پنساریوں کی دکان سے ویسے مل سکتا ہے, تو آپ نیم کا تیل لے لیجئے, آئل لے لیں اس کا, روغن نیم, تو یہ 50 گرام کے آس پاس آپ نے لینا ہے. اور ایک جڑی بوٹی ہے جسے کہا جاتا ہے بابچی, وہ تقریباً 25 گرام لے لیں. یہ 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز ہے سرسوں کا آئل, سرسوں کا تیل, یہ تقریباً آدھا پاؤ. اس کے اندر یہ دونوں چیزیں پیس کر آپ, یہ اگر روغن نیم لیتے ہیں وہ تو آئل ہی ہے, اس کے اندر شامل کر لیں. اور اگر نیم کے بیج لیتے ہیں, 50 گرام نیم کے بیج اور 25 گرام بابچی, تخم بابچی, تو یہ دونوں چیزیں لے کر سرسوں کے تیل کے اندر شامل کر لیں, اور 3 دن اس کو دھوپ میں رکھا جائے. تیل میں ڈال کر 3 دن اس کو دھوپ میں رکھا جائے, جیسے ڈھک کر کے اس کو دھوپ لگے, تو پھر 3 دن بعد اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے یہ سر کی جوؤں وغیرہ میں بھی فائدہ ہوگا. تخم بابچی نہ بھی ملے تو صرف نیم کا تیل ہی مل جائے,
सरसों का तेल 125 ग्राम यानी आधा पाव के आसपास और 50 ग्राम इसके अंदर नीम का तेल आप डाल लें तो ये सरस की जुओं के लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक सवाल काफ़ी मरतबा रिपीट हुआ है मुख्तलिफ लोगों से, अगर मैं इसको इसमें पेश कर दूं, सीने पे बता रहे हैं कि कुछ लोगों के जो है ना वो ड्राइनेस होने के बाद धब्बा पड़ जाता है ब्लैक नुमा, पहले वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा खुश्क होता है, फिर वो गुलाबी हो जाता है, फिर उसके बाद वो ब्लैक हो जाता है, तो वो उसकी क्या वजह हो सकती है? सीने पे 2-3 सवाल ये आए हैं। जी सर, एलर्जी होती है, इसको इचिंग करते होंगे, खारिश करते होंगे, खारिश करने के बाद वो डार्क हो जाता है, इस पर टॉपिकल एप्लीकेशन कुछ नहीं होती, वो केयर ऑफ नहीं होता होगा और एलर्जी से रिलेटेड ही है, इसको देखना पड़ेगा इनको। ठीक है जी जी, लोकलाइज रिएक्शन आप इसको कह सकते हैं, किसी चीज का लोकलाइज रिएक्शन और कंट्रोल। ऐसों को ज़्यादातर एलर्जी के हवाले से ही दवा दी जाती है तो फ़ायदा हासिल हो जाता है। चेहरे की छाइयाँ या एक्ने, चेहरे पर मुख्तलिफ दाग धब्बे जो होते हैं, चेहरे की सफाई के लिए, खूबसूरती के लिए, यूँ कह लें कि रंग गोरा करने के लिए भी इसको आप कह सकते हैं, ये सभी चीज़ों के लिए कि चेहरे की सफाई के लिए आप ये 3 चीज़ें इस्तेमाल कर लें। अफसनतीन, नंबर 2 मुंडी बूटी, और तीसरी चीज़ है हलीला सिया। हलीला सिया हमारे पास इसमें से एक चीज़ मौजूद है, आप इसको देख भी लें, हलीला सिया। और 2 चीज़ों के मैंने नाम लिए, अफसनतीन और मुंडी बूटी, और तीसरी चीज़ ये हलीला सिया है, इसे छोटी हड़बी कहा जाता है। इनको 12-12 ग्राम आप ले लें और रात को गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी के अंदर इसको भिगो के रख दें, सुबह इसको छान कर पी लीजिए। 1-2 माह मुसलसल इस्तेमाल के बाद जो है, जो आपके किसी भी तरह के जल्दी अमराज होंगे, स्किन एलर्जी वगैरह, इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा और चेहरा भी जो है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, दाग धब्बे एक्नी वगैरह सब इससे इंशाल्लाह सफाई हो जाएगी। हमने आज जो घरेलू इलाज बयान करना था वो इसी से मुतालिक है, स्किन एलर्जी के हवाले से, फोड़े हैं, फुंसी है, और जो आपने जिक्र किया कि लाल सा धब्बा, सिया रंग का धब्बा हो जाता है, इसमें भी इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। और सर के अंदर बादों का दाने वगैरह हो जाते हैं, उसमें भी फ़ायदा हासिल होगा। तो ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल घरेलू इलाज है, इसे आप तवज्जो से समाअत फरमा लें। सबसे पहले हमारे पास ये, इसे कशनीस कहा जाता है, खुश्क धनिया। दूसरी चीज़ जो है वो है संदल सुर्ख। ये 2 चीज़ें हो गई हैं, और तीसरी चीज़ इसके अंदर है हलीला सिया। ये 3 चीज़ें आपने देख ली हैं। कशनीस, इसे खुश्क धनिया भी कहा जाता है, कशनीस भी कहा जाता है, और संदल सुर्ख यानी इसका पाउडर, और तीसरी चीज़ है हलीला सिया। आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये तीनों चीज़ें हैं, तकरीबन इनको आप 100 ग्राम या 50 ग्राम हम वज़न इक्वल वज़न के एतबार से आप इसको ले लें, और फिर इसको पीसने के बाद 1-1 चम्मच सुबह शाम इसको इस्तेमाल किया जाए। छोटी चम्मच जो होती है तकरीबन 6 ग्राम के आसपास पानी से इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल एलर्जी है, खारिश है, दाने, फोड़े, फुंसी, एक्जिमा वगैरह जो भी जल्दी अमराज है, इनके अंदर इंशाल्लाह आपको बेहद फ़ायदा हासिल होगा। और इसके साथ साथ परहेज़ भी करें कि बड़े का गोश्त वगैरह या तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ करें। बाहर के जो होटलिंग वगैरह है, इस तरह पिज़्ज़े, पराठे, तो इन चीज़ों से परहेज़ भी करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। इस किस्म की चीज़ों का तो इस्तेमाल वैसे भी बहुत बढ़ गया है। जी जी। और ये एक चीज़ और आप देख लें, पनीर इसे कहा जाता है, पनीर 20 दाने, अगर मुख्तसर इलाज करना है तो ये भी बहुत अच्छा इलाज है। इसे पनीर बूटी कहा जाता है। सिर्फ 15 से 20 दाने आप 1 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो दें और सुबह इसका पानी पी लें छान कर। किस सिलसिले के लिए? ये इसी चीज़ के लिए, जैसे स्किन एलर्जी के हवाले से, खारिश के लिए, फोड़े फुंसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, मगर इसका पीना कुछ दुश्वार होता है। तकरीबन ये जो चेहरे की सफाई के लिए या एलर्जी खारिश वगैरह के लिए आम तौर से जो चीज़ें होती हैं ये कुछ कड़वी होती हैं, खून की सफाई करती हैं ये चीज़ें। तो ये अगर पिया जाए, और इसके अंदर एक नागवार सी बू सी होती है, ठीक है, जड़ी बूटियों की अपनी बू होती है, तो मस्जिद के अंदर आप पिए तो फिर इसकी एहतियात करें कि मस्जिद के बाहर इसको पिया जाए और इसकी स्मेल मस्जिद में ना हो। जैसे मार्केट में बहुत सारे इस तरह भी मिलते हैं कि खून साफ करने के सिरप आते हैं। डॉक्टर साहब, ये आप क्या मेडिकल क्या बोलती है? ये तो चलो इन्होंने बोल दिया, लेकिन मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं खून की सफाई, क्या खून साफ हो जाएगा आपका? देखें, इसमें अपने एलोपैथिक के हवाले से तो डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी हमारे एलोपैथिक के अंदर तो ऐसी कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है मार्केट के अंदर। जैसे हिकमत में ये चीजें मिलती हैं, होम्योपैथिक में मिलती हैं, लेकिन मार्केट में जो खून साफ करने वाले वो यही होती हैं। नेक्स्ट अगर टॉपिक हमें मिल जाए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम के इख्तिताम का भी वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह अगला नेक्स्ट टॉपिक अगर हम टाइफाइड, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टाइफाइड होगा, और आजकल इस बारे में काफ़ी कुछ खबरें भी चल रही हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ऐसे ही प्यारे प्यारे सिलसिले आपके लिए पेश करता रहता है, और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की कि इस्लाम
ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ویری بیلنسڈ لائف کہا جائے کہ اگر آپ دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو سب سے پہلے تو اسلام آپ کو پاکی کا درس دیتا ہے، صفائی کا درس دیتا ہے. کوئی بھی عبادت ابتدا، کسی بھی عبادت کی شروعات کرنے سے پہلے حکم جو ہے وہ صفائی کا ہے، اور صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے. تو اگر ہم اپنی صفائی کا مکمل خیال رکھیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی، تو انشاءاللہ عز و جل کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن سے الحمدللہ ہم بچ سکتے ہیں. چونکہ ہمارا انٹرنل صفائی سے مراد ہم اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کریں جہاں سے ہم کھانا کھاتے ہیں، اور کھانے کے لیے جو غذا استعمال کریں صاف ستھری استعمال کریں. چونکہ ہمارا معدہ اگر پراپر رہے گا تو ہمارے جسم میں ڈفرینٹ قسم کی جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اس سے بھی ہم بچ پائیں گے، اور جو بیرونی صفائی ہے اس سے جو اسکن کی ہماری پرابلمز ہوتی ہیں اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم بچیں گے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے براہ راست ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیب